قرآن جیسے لوگوں کو. ہاں دیکھو عجیب بات, قرآن اللہ نے فرمایا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. پھر اس قبلے پر یہ پہلے سے تھے, ان کا قبلہ کیوں بدل دیا گیا؟ قبلہ کیوں بدل دیا؟ یہ سوال وہ لوگ کریں گے جن کے اندر عقل نہیں ہے. بندہ حکم کے تابع ہے, بندہ حکم کے تابع ہے, معمول کے تابع نہیں ہے. بندہ حکم کے تابع ہے, معمول کے تابع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معمول کے خلاف حکم لاتے ہیں, معمول کے خلاف حکم لاتے ہیں. بیت المقدس سے قبلے کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیا, یہ دیکھنے کے لیے کون نبی کی بات مانتا ہے اور کون نبی کی بات نہیں مانتا. اللہ نے قبلے کو اس لیے بدلا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجوہات ہوتی ہیں. اس امتحان سے جو لوگ گزر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کام کے لیے, اپنے کام کے لیے منتخب کر دیتے ہیں. یہ تھی ساری بات کا خلاصہ اصل کہ سب سے بنیادی چیز ہر حال میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. مالی ایسا فرماتے تھے میرے کام کا مقصد ہی اتباع سنت ہے, کام کا مقصد ہی اتباع سنت ہے, اور کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے. یہ نہ دیکھو کہ دنیا کا دستور اور معمول کیا ہے, یہ دیکھو کہ اس عمل کا سنت طریقہ کیا ہے, اس عمل کا سنت طریقہ کیا ہے. اصل مقصد دعوت سے احیاء سنت ہے, اس لیے کہ سب سے بڑا جہاد رواج کے خلاف چلنا ہے. سب سے بڑا جہاد رواج کے خلاف چلنا ہے. رواج کے خلاف چلنا ہی اصل جہاد ہے, کہ رواج کے خلاف چلنا ہی اصل جہاد ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو صبر کا عادی بناؤ, اپنے آپ کو صبر کا عادی بناؤ. اس لیے کہ صبر سے بڑھ کر ترقی اور تربیت کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. صبر سے بڑھ کر ترقی اور تربیت کا کوئی ذریعہ نہیں. سب سے بڑا ذریعہ ترقی اور تربیت کا وہ صبر ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو مشکلات سے گزارا جاتا تھا, مشکلات سے گزارا جاتا تھا. انبیاء علیہ السلام کو مشکلات سے گزارا جاتا تھا, بلکہ ان سے بکریاں چروانے کی حکمت بھی یہی ہے تاکہ ان کے اندر برداشت اور صبر کی صفت پیدا ہو, برداشت اور صبر کی صفت پیدا ہو. بکریوں کا چرانا سب سے مشکل کام ہے. اونٹوں کے مزاج میں کینہ ہوتا ہے, کیونکہ اونٹ شیطان کے خمیر سے بنا ہے, اس کے مزاج میں کینہ ہے. گھوڑوں کے مزاج میں کبر ہے, گھوڑوں کے مزاج میں کبر ہے. اونٹوں کے مزاج میں کینہ ہے. جتنے بھی قوت والے جانور ہیں وہ نہیں چروائے انبیاء سے, بلکہ جو انتہائی کمزور جانور ہے, بکری غصہ آ جائے تو آپ مار نہیں سکتے, بکری کو آپ مار نہیں سکتے, اس پر کوئی وزن لاد نہیں سکتے, اس پر سواری کر نہیں سکتے, سواری کر نہیں سکتے, اس پر آپ بوجھ نہیں رکھ سکتے, اس کو آپ مار نہیں سکتے. ایک لاٹھی مار دو کمر پہ تو ختم ہو جائے گی. اتنا کمزور جانور وہ نبیوں سے چروایا ہے تاکہ ان کے اندر رعایا کو لے کر چلنے کی استعداد پیدا ہو. سب سے زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے چرواہے کو. جب تک بکری ایک درخت سے کھا کر منہ نہ ہٹا لے چرواہا انتظار میں کھڑا رہتا ہے. یہ حکمت تھی کہ ان سے بکریاں چرواؤ, پہلے ان سے بکریاں چرواؤ. سب سے زیادہ سخت اور ظالم فرعون, اس کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجنا تھا, ان سے پہلے بکریاں چروائی. سب سے زیادہ سخت قوم قریش, ان کی طرف آپ کو مبعوث کرنا تھا, پہلے بکریاں چروائی. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ کام بڑے صبر کا کام ہے, یہ کام بڑے صبر کا کام ہے, یہ کام بڑے صبر کا کام, انتقام کا کام نہیں ہے. جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے ان کا دل صبر سے خالی ہوتا ہے, ان کا دل صبر سے خالی ہوتا ہے. کیونکہ صبر اور انتقام یہ دو جذبے ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتے. صبر اور انتقام جو یہ دو جذبے ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے صبر کرنے والا درگزر کرے گا, صبر کرنے والا درگزر کرے گا, صبر کرنے والا درگزر کرے گا. اور جس کے دل میں صبر نہیں ہوگا اس کا جذبہ انتقام کا ہوگا, اس کا جذبہ انتقام کا ہوگا کہ ان سے انتقام دیا جائے. جن کے دل میں صبر ہوگا وہ درگزر کریں گے, اس کے دل میں صبر نہیں ہوگا اس کا جذبہ انتقام کا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم ہے کہ آپ صبر کریں, آپ صبر کریں. آپ نے خود ہی صبر کیا اور اپنے صحابہ کو بھی صبر کا عادی بنایا, صحابہ کو بھی صبر کا عادی بنایا.
صحابہ کو بھی صبر کا عادی بنایا. دو صفتیں ہیں بہت بنیادی، صبر اور تقوی، اور یہ دونوں صفتیں ایسی ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم. تقوی کے بغیر صبر کرنا، تقوی کے بغیر صبر کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور تقوی ہو صبر نہ ہو تبھی کوئی فائدہ نہیں دیتا. اس لیے قرآن میں جہاں بھی دیکھو گے وہاں صبر اور تقوی ساتھ ملیں گے. انه من يتق ويصبر وان تصبروا وتتقوا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. جہاں بھی دیکھو گے آگے پیچھے صبر تقوی ساتھ ملیں گے، صبر اور تقوی ایک ساتھ ملیں گے. یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ صبر اور تقوی پر ختم ہوا ہے. بھائیوں کی اذیت پر صبر کیا، زلیخا کی حرکت پر تقوی اختیار کیا. اللہ رب العزت نے تمام تہمتوں کے درمیان سے یوسف علیہ السلام کو وزیر مالیات بنا کر نکالا، جیل کے ماحول سے وزیر مالیات بنا کر نکالا، کیونکہ صبر اور تقوی کو لازم پکڑا. صبر اور تقوی یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ان سارے امتحانات سے گزر کر آدمی جب کام کے میدان میں آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اور قبولیت کے لیے انہیں امتحان سے گزرنا ہوگا، امتحان سے گزرنا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ صبر کرنے والا آدمی ہمیشہ نرم مزاج بنے گا، کیونکہ صبر کرنا آدمی کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے، اور انتقام کا جذبہ سختی پیدا کرتا ہے، انتقام کا جذبہ سختی پیدا کرتا ہے. اور جو صبر کے عادی ہوتے ہیں ان کے مزاج نرم ہوتے ہیں، اور یہ حکم ہے نبی کو کہ آپ ان کے ساتھ معاملہ نرمی کا کریں، معاملہ ان کے ساتھ نرمی کا کریں. سنو غور سے، معاملہ نرمی کا کریں، اس لیے کہ آپ کو ہم نے ساری انسانیت کی طرف معلم بنا کر بھیجا ہے. جو آیت آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. آپ کو تعلیم دینی ہے امت کو دین کی، لہذا امت کو دین کی تعلیم دینے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ امت کے لیے باپ کی طرح شفیق بنے. ایک روایت میں ہے فرمایا کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں تعلیم دینے والا. انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم. اس لیے امت کو دین کی تعلیم دینے کے لیے باپ والی شفقت کی ضرورت ہے. شفقت، باپ والی شفقت، اس لیے کہ امت سے تو غلطیاں ہوں گی، یہ تو یقینی بات ہے کہ غلطی تو انسان کی فطرت میں ہے، غلطی انسان کی فطرت میں ہے. مگر سوال یہ ہے کہ غلط کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، غلط کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا تربیت کا ذریعہ ہے، حالانکہ حدود جو ہے نا، حدود زنا کی حد، شراب کی حد، چوری کی حد، یہ طہارت کے لیے ہیں، یہ طہارت کے لیے ہیں، گناہ سے پاک ہونے کے لیے، نہ کہ سزا کے لیے. حدود جو فرض ہیں ان کا قائم کرنا بھی طہارت کے لیے ہے، ان کا قائم کرنا طہارت کے لیے. میری بات توجہ چاہے گی ذرا. حدود کا قائم کرنا طہارت کے لیے ہے. ایک آدمی سے چوری ہو گئی، اس نے آ کر اپنا ہاتھ پیش کر دیا آپ کے سامنے، کہا کہ میرا ہاتھ کاٹ دیجیے، کیوں کہ مجھ سے چوری ہو گئی. جب اس کا ہاتھ کٹ کے گرا تو اس نے اس ہاتھ کی طرف، کٹے ہوئے ہاتھ جو پڑا ہوا تھا اس سے اشارہ کر کے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ ہاتھ میرے جسم سے الگ ہو گیا، ورنہ یہ ہاتھ مجھے جہنم میں لے کے جاتا. یہ ہاتھ مجھے اس ہاتھ کے کٹنے نے مجھے اس گناہ سے پاک کر دیا، ہاتھ کے کٹنے نے مجھے گناہ سے پاک کر دیا، ورنہ یہ ہاتھ مجھے جہنم میں لے کر جاتا. تو اللہ کا شکر ادا کیا، ہاتھ کٹتے ہی سے اللہ کا شکر ادا کیا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ ہاتھ میرے جسم سے الگ ہو گیا. میں نے عرض کیا حدود طہارت کے لیے ہیں، حدود طہارت کے لیے ہیں، حدود طہارت کے لیے ہیں. ایک آدمی زنا ہوا، اس کو رجم کیا گیا تو کسی صحابی نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو تو صحیح کتے کی طرح رجم کیا جا رہا. آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت زنا کرنے والا جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے، جنت کی نہروں میں ہے اس وقت. میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ وہ رجم کیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا. تم نے جو غیبت کی ہے اس کا تو اللہ کے یہاں حساب ہوگا، تم نے جو غیبت کی ہے اس کا تو اللہ کے یہاں تم سے سوال ہوگا اس بارے میں. لیکن
جس کی تم نے غیبت کی ہے زنا کرنے والے کی، وہ رجم ہو کر جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا، یہ فرمایا روایت کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ غلطی تو لوگوں سے ہوگی، یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن اس غلطی کی کیونکہ نبی کے ذمہ تذکیر ہے، نبی کے ذمہ تذکیر ہے، اور واقعی تذکیر ہی نفع دیتی ہے، تذکیر ہی آدمی کو نفع دیتی ہے کہ بھئی غلط کرنے والے کو صحیح بات بتلا دو، غلط کرنے والے کو صحیح بات بتلا دو، یہ نہیں کہ تم داروغہ بن کر لوگوں کے صحیح کام کرواؤ۔ اللہ اکبر۔ سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، ان سے تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ داروغہ نہیں ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کہ کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ آپ لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یا آپ کوئی داروغہ ہے ان پر کہ آپ ان سے صحیح کام کرائیں؟ آپ کے ذمہ صرف تعلیم اور تذکیر ہے کہ آپ انہیں صحیح بات بتلا دیں۔ اسے میں نے عرض کیا کہ صبر کرنے والا برداشت کرے گا، انتقام لینے والا برداشت نہیں کرے گا۔